امتن بلغت حد الشہوتی، وہ باندی جو شہوت کی عمر کو پہنچ گئی ہو، وہ باندی جو شہوت کی عمر کو پہنچ گئی ہو، جیسے کہ 9 سال ہے، 10 سال ہے، 8 سال کی ہے، جو شہوت کی عمر کو پہنچ گئی ہو، لا تعرض علی البیع، وہ بیچنے کے لیے پیش نہیں کی جائے گی، فی ازار واحد، ایک ہی کپڑے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو باندی شہوت کی عمر کو ہو جائے، گرچہ کہ ابھی لڑکی ہے، جوان بالکل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ شہوت کی عمر کو پہنچ گئی ہے، آدمی اپنی ضروری کر سکتا ہے، اور اس لڑکی کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے لذت حاصل ہو سکتی ہے، تو شہوت کی عمر کو اگر لڑکی پہنچ جاتی ہے، وہ لڑکی، تو اس کو بیچنے کے لیے ایک کپڑے نہیں پیش کر سکتے ہیں، دونوں کپڑے اس کو بنانا ضروری ہے، ایک آ کے نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ لا تعرض علی البیع، ایک ہی کپڑے میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ یستر ما بین السرۃ والرکبہ، ایسا کپڑا جو ناف سے لے کر ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کو چھپائے ہوئے ہو۔ ایک کپڑا اگر ایسا پہنے ہوئے جو گھٹنے سے لے کر ناف تک کے کا حصہ ہے، اتنا حصہ سے چھپا ہوا ہے، باقی جسم اس کا پیٹ ہے، پیٹھ ہے، نیچے کی پنڈلیاں ہیں، سب کھلا ہوا ہے، تو اس کو اتنے کپڑے میں نہیں پہنا کے بیچ سکتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اس طرح کون آدمی اپنی باندی کو بیچنے جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے کون اپنی باندی کو بیچنے جائے گا؟ جو لڑکی ہی ہو، اتنا مختصر کپڑا کیوں پہنائے گا؟ خیر، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اعتراض ہی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کی جو خواتین ہیں وہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی کم پہنتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو جتنی بڑی خاتون ہوتی ہے، جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے اتنے مختصر قدوری ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں تو ذہن میں اشکال آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے اس درس میں بہت سے شریف حضرات بھی تشریف رکھتے ہوں گے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کس طرح کون بیچے گا۔ اس کے بنیادی طور پر کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس عمر کی باندیوں کو اس لیے اتنا مختصر کپڑا پہناتے تھے تاکہ لوگوں کی رغبت ہو، خریدنے کی جانب لوگ مائل ہوں، تو سامان کو مہنگا کرنے کے لیے، مال کو مہنگا بیچنے کے لیے، مال سے مراد باندی ہے، باندی کو مہنگا بیچنے کے لیے اتنا مختصر کپڑا پہناتے تھے تاکہ آدمی اور آدمی اس کو خریدے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جس وقت مسائل لکھے گئے تھے، باندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، سمجھے؟ ان کو انسانی سماج سے بہت کم درجہ دیا جاتا تھا، تو اس ماحول کے اندر بھی جب ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ایک عام کیا نام ہے جانور کی طرف کو لوگ رکھتے تھے، اس موقع پر بھی شریعت نے ان سے متعلق مستقل احکام دیے کہ کس طرح کے کپڑے حد تک ان کو دیکھا جا سکتا ہے، کس حد تک ان کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسے گئے گزرے دور میں بھی اسلام نے لوگوں کو وہ خوبیاں بتائی ہیں جو ایک انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہیں، جو انسانی قدروں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس عام معاشرے کے اعتبار سے، اس سماج کے اعتبار سے یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، لیکن اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ بھی ایک بری چیز ہے، اس لیے اس پر قدغن لگانے کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ تیسرا اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، اور وہ جو کیا نام ہے ذمی حضرات ہوتے تھے، ان کے لیے اصل ہے کہ چونکہ وہ بھی مسلمانوں کی مارکیٹ میں اپنا سامان بیچنے کے لیے لاتے تھے، باندیاں بیچنے لاتے تھے، غلام فروخت کرنے لاتے تھے، تو اس طرح کے کپڑے پہنا کر وہ لاتے تھے جس سے مسلمانوں کے اندر بھی بے حیائی پنپ سکتی تھی، فواحش پنپ سکتے تھے۔ اس لیے یہ ضمن میں ان کو تنبیہ کی جا رہی کہ اگر وہ بھی مسلمانوں کے مارکیٹ میں لاتے اس طرح کی باندیوں کو بیچنے کے لیے تو اس پر روک لگائی جائے۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہا کہ ایسی باندی جو شہوت کی عمر کو پہنچ گئی ہو وہ بیچنے کے لیے پیش نہیں کی جائے گی، صرف ماتر ایک کپڑے میں جو گھٹنے سے لے کر ناف کے درمیان حصے کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ ہاں اگر ایک ہی کپڑا ہے لیکن جبہ ٹائپ کا ہے، اوپر کندھے سے لے کر نیچے گھٹنے تک کے حصے کو چھپائے ہوئے ہے، تو پھر اس ایک کپڑے میں بیچنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ جسم کا جو حصہ ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن اتنا مختصر کپڑا ہے کہ صرف بین السرہ و رکبہ کو ڈھانپے ہوئے ہے، تو ایسی باندی کو نہیں بیچنا چاہیے اس طرح کر کے۔ لِأَنَّ ظَهْرَهَا وَبَطَنَهَا عَوْرَةٌ، اس لیے کہ جو باندی شہوت کی عمر کو پہنچ جائے، وہ کہ دیکھنے میں بھی لڑکی لگتی ہے، بچی لگتی ہے، لیکن شہوت کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ بھی سطر میں شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لِأَنَّ ظَهْرَهَا وَبَطَنَهَا عَوْرَةٌ، اس لیے کہ ایسی باندی کی پیٹھ اور اس کا پیٹ بھی پردے میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے، وَيَنْظُرُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ كَافِرَةً مُجْتَبَى إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِلضَّرُورَةِ قیل والقدم والذراع اذا آجرت نفسها للخبزی، اس میں للخبری لکھ گیا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے للخبزی ہونا چاہیے، کاتر خانیہ۔ اور ایک مرد اجنبی عورت کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، ولو کافرتن، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کافر خواتین کو بھی دیکھے گا، کتنا؟ الا وجہہا، صرف اس کے چہرے کو، وکفیہا، اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کو، فقط صرف۔ تو اجنبی عورت کو چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے کسی بھی مذہب مسلک کی ماننے والی ہو، اس کے صرف چہرے کو دیکھنا جائز ہے اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے۔ لِلضرورہ، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے، اگر ضرورت نہ ہو تو چہرے کو اور ہتھیلیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اجنبی عورت کے صرف چہرے کو دیکھنا اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز ہے، لِلضرورتی، ضرورت کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصلاً پردہ کا چہرے کا پردہ بھی ہے، چہرہ بھی جو ہے وہ پردے میں شامل ہے، اس لیے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، آپ گئے ہوں بینک میں کھاتہ کھلوانے کے لیے، یا آپ گئے ہیں پاسپورٹ آفس پاسپورٹ بنوانے کے لیے، یا ٹرین وغیرہ یا اس میں گاڑی وغیرہ میں سوار ہے، ٹکٹ آپ کو لینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر آدمی بالکل اپنی آنکھ تو بند نہیں کر سکتا ہے، البتہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، اپنے ضرورت کے مطابق دیکھ بھی سکتے ہیں چہرے کو، لیکن چہرے کو دیکھیں تو ضرورت کی نیت سے دیکھیں، شہوت کی نیت سے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اٹھے ہر نگاہ لیکن در بام تک نہ پہنچے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن در بام تک نہ پہنچے۔ تو نگاہ تو اٹھ سکتی ہے لیکن بام تک نہیں پہنچائیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو بام کے بجائے جام تک پہنچ جاتے ہیں، نگاہوں سے پینے بھی لگتے ہیں، جیسے آپ کے شاعر، اردو کے مشہور شاعر غالب نے فرمایا نہیں کہ گر ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تو جناب والا ہاتھ میں جنبش نہیں ہوتی تھی تو دیکھ کے نگاہوں سے پیا کرتے تھے۔ تو اجنبی عورت کو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کو، اس کے دونوں ہتھیلیوں کو، صرف ضرورت کے لیے۔ قیل والقدم والذراعی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بازو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور قدم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قول تمریز کے قول ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کو قیلہ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس قول پر عمل اس وقت ہو سکتا ہے اذا آجرت نفسها للخبزی،
اگر کسی نے کسی عورت کو روٹی وغیرہ گوندھنے کے لیے، آٹا گوندھنے کے لیے اجرت پر رکھا ہو تو، سمجھ رہے، کسی خاتون کو آٹا وغیرہ گوندھنے کے لیے رکھا ہے، للخبز، آٹا بنانے کے لیے پر رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عورتیں جب آٹا گوندھتی ہے بطور خاص زیادہ آٹا گوندھنا ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو کے جو آستین ہوتے ہیں اس کو اوپر تک کے چڑھا لیتی ہیں، تو ہاتھ نظر آنا لازمی ہے، تو قدم اور ذراع کو اس وقت دیکھنا درست ہے جبکہ روٹی پکانے کے لیے اس کو رکھا ہو تو، اور ظاہر سی بات ہے اگر بلا ضرورت ہے ایسے بھی کیا نام ہے وہ کھولے ہوئے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے بغیر دیکھے ہوئے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالاتفاق نظر اٹھ جاتی ہے پڑ جاتی تو پھر حرج نہیں ہے۔ خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جی۔ دیکھیے تاتر خانی وغیرہ کتنی اہم کتابیں ہیں، ہندوستان میں کتابیں لکھی گئی لیکن بڑے بڑے مصنفین کا حوالہ دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ایسی ایسی کتابیں لکھیے، ایسے ایسے کام کریے، ہر ملک کے مصنفین بھی آپ کی کتاب کا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَهَا، اور عورت کا جو غلام، عورت کا غلام سے مراد شوہر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اکثر بیویوں کے شوہر بھی غلام ہوتے ہیں دور جدید میں، یہ دور قدیم کی بات ہو رہی ہے، اور عورت کا جو غلام ہے کل اجنبی معاہا، وہ بھی عورت کے لیے اجنبی کی طرح ہے، سمجھ رہے، مالکن جو ہے مالکن کے لیے وہ بھی اجنبی کی طرح ہے، فینظروا لوجہہا، فیہا فقط، چنانچہ غلام جو ہے وہ مالکن کے صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہتھیلیوں کو دیکھ سکتا ہے، باقی جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو حکم عام اجنبی عورت کا ہے وہی حکم مالکن اور غلام کا ہے، غلام بھی مالکن کے اتنے ہی حصے کو دیکھ سکتا ہے جتنے اجنبی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، گویا غلام جو ہوتا ہے یہ محرم، یہ محرم نہیں ہوتا، کیا رہتا ہے، غیر محرم ہی رہتا ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہے۔ نعم، ہاں ایک استثنائی مسئلہ یہ ہے، یدخل علیہا بلا اذنہا اجماعا، کہ اس پر اجماع ہے کہ بغیر اجازت کے، وہ بغیر اجازت کے مالکن کے کمرے میں آ جا سکتا ہے، مالکن کے کمرے میں بغیر اجازت کے آ جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید سے بات معلوم ہے آپ حضرات کو کہ 3 اوقات میں غلاموں کو بھی آنے سے ممانعت کی گئی ہے، جو 3 ٹائم دوپہر کا وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، اس ٹائم میں خواتین چونکہ عام طور سے سوتی ہیں، لیٹتی ہیں، اور کبھی کبھار شوہروں کے ساتھ بھی رہتی ہیں، اس میں اجازت کے آنا جائز نہیں ہے، عام دن میں ایسے ہی بات کا وقت ہے تو اس وقت بغیر اجازت کے بھی وہ مالکن کے کمرے میں آ سکتا ہے، کام کے لیے، ضرورت کے لیے، سمجھیں، صفائی ستھرائی کی، اجماعاً، اور مالکن کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، اس پر بھی اجماع ہے، سمجھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا، در مختار میں بعض جگہ لکھا رہتا ہے کما فی طا، اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلا سب بھلا دیا ہے، جب ہم نے متون اربع و رموز فقہا لکھا تو اس میں نے یہ بھی لکھایا تھا کہ طا سے مراد کیا ہے، آج آپ اپنی کاپی کو دیکھ لیجئے گا تو پھر کل پوچھ لیجئے گا، سمجھ رہے، اس کے اندر باضابطہ ہم نے لکھوایا تھا کہ طا سے مراد کیا ہے، الثانی سے مراد کیا ہے، رموز فقہا کی جو بحث لکھائی تھی ہم نے اس میں سب لکھایا تھا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خلاصۃ الفتاوی سے بات لکھی گئی اس میں،
کہتے ہیں وعند الشافعی و مالک ینظر کمحرمہ، امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اجنبی کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ محرم کی طرح، یعنی جس طرح محرم جتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے اتنا ہی غلام جو ہے مالکن کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، یعنی سر کو دیکھ سکتا ہے، بازو کو دیکھ سکتا ہے، اور سینے کو دیکھ سکتا ہے، پنڈلیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ کے نزدیک محرم کی ہے ہوتا ہے، یعنی محرم اس معنی کر کے نہیں کہ محرمات ابدیہ میں سے ہے، بلکہ اس معنی کر کے ہے کہ جتنا محرم ایک محرم عورت کے اس کو دیکھ سکتا ہے جسم کے حصے کو، اتنا ہی غلام بھی اپنے مالکن کے جسم کے ان اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، جس کی تفصیل کل کے سبق میں آ گئی تھی۔ فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ او شک امتنع نظرہ الی وجہہا، تم غلام جو ہے اپنی مالکن کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل دیکھتا ہی رہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ، اگر غلام کو شہوت کا اندیشہ ہو، مالکن کو دیکھنے سے خود مالک بننے کا ارادہ پیدا ہو جائے، او شک کا، یا دل میں گدگدی پیدا ہو، شک پیدا ہو کہ کہیں دیکھنے سے کچھ اور نہ ہو جائے، امتنع نظرہ الی وجہہا، تو پھر غلام کے لیے بھی مالکن کے چہرے کو دیکھنا ممنوع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فَحِلُّ النَّظْرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، چنانچہ نظر کا یعنی اور اس کو مالکن کو دیکھنا یہ عدم شہوت کے ساتھ مقید ہے، عدم شہوت کی صورت میں ہے۔ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، ورنہ تو بالکلیہ حرام ہے۔ اور سنیے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے زمانے میں شہوت اور غیر شہوت کی بات تھی کہ شہوت نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے، شہوت ہو تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اما فی زماننا، جہاں تک ہمارے زمانے کی بات ہے، فَمَنُعٌ مِّنَ الشَّابَّ، اگر مالکن نوجوان ہے یا جوان ہے، مالکن اگر نوجوان ہے یا جوان ہے تو مطلقاً اس کو دیکھنا منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی جی صاحب۔ اور اس کا جو اس میں جو بات لکھے فَحِلٌّ مُقَيِّدٌ، اس کا تعلق اجنبیہ سے بھی ہے اور مالکن سے بھی ہے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ھذا فی زمانہم، یہ ان کے زمانے میں تھا، اما فی زماننا فمنع من الشابہ، ہمارے زمانے میں نوجوان لڑکی کو دیکھنا منع ہے، تو مطلقاً منع ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مالکن کے لیے بھی ہے اور اجنبیہ کے لیے، چونکہ دیکھیے اجنبیہ والا جو مسئلہ بیان کیا ہے تو اس میں شہوت اور عدم شہوت کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ وَيَنظُرُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ كَافِرَةً إِلَىٰ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِلضَّرُورَةِ، یہاں تک کہ مسئلہ بیان کر دیا، پھر غلام کو شروع کر دیا، اس کے اندر اس کی کوئی تائید نہیں کی، لیکن آخر میں جو مسئلہ بتا دیا ہے کہ یہ کیا نام ہے، عورت کو دیکھنا یا اجنبیہ عورت کے چہرے کو دیکھنا، ہاتھ کو دیکھنا جائز ہے، اگر کیا نام ہے شہوت نہ ہو تو یہ ان کے زمانے کی بات تھی، پہلے زمانے کی بات تھی۔ ہمارے زمانے میں مطلقاً کسی کے چہرے کو دیکھنا منع ہے، صرف ضرورت کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ضرورت دامن گیر ہو، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہو، جیسے آپ گئے ڈینٹسٹ کے پاس علاج کرانے کے لیے، اس نے آپ کو لٹا دیا منہ کھول کے، کہا کہ آ کرو، اور آپ نے آ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات، اپنی آنکھ تو آپ بند نہیں کر لیں گے، آنکھ بند کریں گے تو آپ کو جھاپڑ بھی مارے گی اوپر سے، وہ کہے گی میں نے منہ کھولنے کے لیے کہا ہے، آنکھ بھی کھول کے رکھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، کانٹیکٹ آئی ٹو آئی بولتے ہیں نا۔ تو کیا کہا کہ یہ ان پہلے زمانے سے مراد کیا ہے؟ متقدم، ان کے زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا تو یہ تھا کہ اگر شہوت نہ ہو تو باندی غلام اور مالکن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور
اجنبی مرد اجنبیہ کو دیکھ سکتا ہے اور شہوت، یہ تفصیل پہلے تھی. آج کے زمانے میں مطلقاً منع ہے، صرف ضرورت کے تحت دیکھنے کی اجازت ہے، چہرہ وغیرہ بس. بستانی الا النظر للمس لحاجت، سوائے دیکھنے کے نہ کہ چھونے کے. یعنی اگر ضرورت ہو، لحاجت آگے لکھا ہوا ہے ضرورت کے لیے، ضرورت کی وجہ سے صرف دیکھنے کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھنے کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت نہیں ہے. لحاجت، کسی ضرورت کی وجہ سے. کا قاضٍ و شاہد، جیسے کہ قاضی ہے اور گواہ ہے. اب قاضی کو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ دیکھنے کے لیے طرفین، فیصلہ کرنے کے لیے طرفین کو دیکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو قاضی کو دیکھتے ہیں لیکن چھو نہیں دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے گواہ جو ہے، گواہ وہ بھی غیر کے چہرے کو گواہی دینے کے لیے دیکھ تو سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا ہے. تو کہا الا النظر للمس لحاجت کا قاضٍ و شاہد، سوائے دیکھنے کے نہ کہ چھونے کے ضرورت کے وقت. جیسے قاضی صاحب ہیں اور گواہ ہے، یحکم، قاضی کو فیصلہ کرنا ہے، وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا، اور گواہ کو اس پر گواہی دینا ہے. تو قاضی فیصلہ کرنے کے لیے دیکھ سکتا ہے غیر محرم کو، اور گواہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے گواہی دینے کے لیے. کہتے ہیں لف و نشر و مرتب، یہ لف و نشر مرتب ہے. لف و نشر مرتب کیا ہے؟ کہ جو بات لکھی گئی ہے ترتیب وار لکھی گئی ہے اور وہ حکم ترتیب وار. تو قاضٍ کا تعلق یحکمو سے ہے، شاہد کا تعلق یشہدو سے ہے. پہلے قاضٍ آیا پھر شاہد آیا، اس لیے پہلے یحکمو آیا پھر یشہدو آیا. تو اسی کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب. سمجھ رہے ہیں؟ جو تفصیل پہلے آئی ہے اسی تفصیل کے مطابق حکم بھی آئے تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں. ڈاکٹر کو مریض کی نبض دیکھنے کے لیے چھونے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ مختصر میں یاد یہ رکھیں کہ نبض دیکھنے کے لیے تو چھو سکتے ہیں لیکن نفس دیکھنے کے لیے نہیں چھو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نفس کے لیے نہیں چھو سکتے ہیں، نبض کے لیے چھو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ آپ سمجھ جاتے ہیں. جی کہاں گیا؟ لا لتتحمل الشہادہ فی الاصح، اصح قول کے مطابق تحمل شہادت کے لیے عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی عورت کو خود گواہ بننا ہو اور گواہ بننے کے لیے اس کا چہرہ کھولنا پڑے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی عورت تحمل شہادت سمجھتے یعنی خود گواہ بننا. اگر عورت خود گواہ بننا چاہتی کسی معاملے میں اور وہاں پر چہرہ کھولنا لازم آتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن عورت کا چہرہ دیکھنا ہو گواہی خلاف اس کے حق میں دینے کے لیے یا اس کے خلاف دینے کے لیے تو پھر اس کی اجازت ہے کہ نہیں کھول سکتی ہے. ہاں، اس کے خلاف یا حکم اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی بننے کے لیے اس کو دیکھنے کے تو چہرہ دیکھ سکتے ہیں. وَقَضَى مُرِيدُ نِكَاحِهَا، اسی طریقے سے جو شخص عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو. وَقَضَى مُرِيدُ نِكَاحِهَا، اسی طرح جو شخص عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے. وَلَوْ عَنْ شَهْوَةٍ، چاہے شہوت ہی سے آدمی دیکھ رہا ہو. نکاح کرنے کی غرض سے آپ لڑکی کو دیکھنے گئے تو اگر شہوت بھی پیدا ہو گئی تو بھی دیکھ سکتے ہیں. بنیت السنتی، سنت کی نیت سے آپ دیکھیں. لا قضاء الشہوتی، قضاء شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں، سنت کی نیت سے کہ عورت کو دیکھ کے شادی کرنا یہ بھی سنت ہے، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے تو اس نیت سے آپ دیکھیں. اب اگر کوئی آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، فی قلوبہم مرض ہے، تو پھر اس کا وہ اگر پیدا ہو جائے اس کے اندر وہ کیفیت تو کوئی حرج نہیں ہے. وَشِرَائِهَا، اس کا تعلق بھی مریدی سے ہے
کہ وہ قضا مرید نکاحیہا و قضا مرید شرائیہا، اگر کوئی باندی کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے، چاہے شہوت پیدا ہو جائے، لیکن اس سلسلے میں تفصیل کل آ چکی ہے کہ اس کو عورت کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے ہیں ہمارے زمانے میں۔ پہلے زمانے کی بات لکھی تھی کہ اس زمانے کے لوگ جب اشرار کم تھے اور لوگ خریداری کی نیت ہی سے جاتے تھے تو ان کے لیے تھا کہ شہوت کے بغیر ایسے چھو سکتے ہیں، لیکن بعد میں حکم یہ بتایا گیا جو اچھا اس میں جو ساری مثالیں آ رہی ہیں آپ غور کریے تو جو آپ نے قاعدہ پڑھا تھا لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں جہاں یہ بات آ رہی کہ ھذا فی زمانہم اما فی زماننا، ھذا فی زمانہم اما فی زماننا، جہاں جہاں یہ بات آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائے کہ وہ جو قاعدہ آپ نے قواعد فقہیہ میں پڑھا تھا لابد من تغیر الاحکام بتغیر الازمان، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو 99 قواعد آپ نے پڑھے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، وہ سارے قواعد آپ کو پوری فقہ اسلامی کے اندر ملتے سیٹ ہوتے چلے جائیں گے، بس یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہا وہ شرائیہا، اور باندھی کو اگر کوئی خریدنا چاہتا ہو تو وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا ہے اس دور کے حساب سے۔ وہ مداواتیہا، اور اگر کوئی عورت کا علاج کرنا چاہ رہا ہے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے۔ ينظر الطبیب الی موضع مرضہا، تو طبیب جہاں پر مرض ہے جہاں پر بیماری ہے اس حصے کو دیکھ سکتا ہے، بقدر الضرورتی، ضرورت کے بقدر، جتنی ضرورت ہے اتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے۔ اذ الضرورات تتقدر بقدرها، یہ قاعدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضرورتیں کیا ہیں، ضرورت کے بقدر ہی متعین ہوتی ہیں، ضرورت کے بقدر ہی وہ اندازے کے اندازہ کی جاتی ہیں، اتنے حصے تک ہی محیط ہوتی ہیں۔ تو یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے آئی۔ کہتے ہیں وَكَذَا نَظْرُ قَابِلَةٍ وَخَطَّانٍ، اور یہی حکم ہے قابل دایا کا بھی، دایا اگر عورت کے جسم کو دیکھتی ہے بچہ پیدا ہوتے وقت، وخطان، اور جو ختنہ کرنے والا ہے وہ کسی مرد کو دیکھتا ہے یا عورت ختنہ کرنے والی وہ کسی آدمی کو دیکھتی ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ بقدر ضرورت ہی دیکھ سکتا ہے، بقدر ضرورت ہی دیکھ سکتا ہے۔ عورت ہے تو بقدر ضرورت ہی عورت دیکھ سکتی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعَلِّمَ امْرَأَةً، یہاں پر ارمأتن لکھ گیا ہے، یہ امرأتن ہونا چاہیے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا، اور بہتر تو یہ ہے کہ دوا علاج کا طریقہ کسی خاتون کو سکھایا جائے تاکہ وہ عورتوں کا علاج کرے۔ تو یہ سارے مسائل ہمارے علماء کرام جو ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا، عورتوں کو دوا علاج کا طریقہ سکھانا چاہیے تاکہ وہ عورتوں کا علاج کریں، لیکن کسی کے سامنے تجویز رکھو کہ یہاں پر چلو کوئی میڈیکل کالج قائم کر دو، لڑکیاں مسلمان لڑکیاں سیکھیں گی دوا علاج کا طریقہ، تو آدمی تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی تنظیمیں مسلمانوں کی ایسی ہیں جو یہ سب کام تو نہیں کرتی ہیں، حالانکہ جو ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس کو بہتر قرار دیا ہے، تو ان سب چیزوں میں اقدام کرنا چاہیے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں پردے کے ساتھ پڑھنے کے لیے مت آؤ، ہمارے یہاں اس کا انتظام نہیں ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ جو آدمی خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں، جو قوم خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ بیساکھی کے سہارے بہت دیر تک اور بہت دور تک نہیں چل سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو قوم خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ بیساکھی پر بہت دیر تک اور بہت دور تک نہیں چل سکتی ہے۔ صورتحال تقریباً ہندوستان میں یہی ہے کہ مسلمان بیساکھی کے چکر میں ہمیشہ پڑے رہے اور اب وہ بیساکھی ٹوٹنے لگی ہے، ہاتھ اور ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا، اور مناسب ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو سکھا دے تاکہ وہ خواتین کا علاج کرے۔ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ، اس لیے کہ ایک جنس کا دوسرے کا اسی جنس کے
دوسری جنس کے اخف ہے، ہلکا ہے۔ عورت کے جسم کو دیکھ لے، یہ ہلکا ہے، عورت مرد کے جسم کو دیکھے اور مرد کے جسم کو دیکھے، بہتر یہ ہلکا ہے بنسبت ہے کہ مرد عورت کے جسم کو دیکھے دوا علاج کے لیے۔ تو اگر خواتین کو دوا علاج کا طریقہ سکھایا جائے، میڈیکل سکھایا جائے، اور ان کے وہ اسی کا باقاعدہ اس کا دوا علاج کا کھول بھی دیا جائے، ان کو کھلایا بھی جائے، میڈیکل وغیرہ کھلا دیا جائے، اور یہ کہہ دیا کہ یہاں سے صرف خواتین ہی دوا لینے کے لیے آ سکتی ہیں، اونلی فار لیڈیز، اونلی فار وومن لکھا دیا جائے کہ مردوں کا علاج یہاں پر نہیں ہوتا، صرف عورتوں کا علاج ہوتا ہے یا بچوں کا علاج ہوتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پابندی کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشائخ؟ وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ وَقِيلَ كَالرَّجُلِ لِمَحْرَمِهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ سراجیہ۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی آپ غور کریں تو جو آپ نے پڑھا تھا رسم اصح آتا ہے، کہیں صحیح آتا ہے، کہیں اظہر آتا ہے، کہیں ظاہر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر بعد میں یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کس پر فتویٰ ہے۔ تو وہ ساری کتابیں جو آپ نے افتاء میں پڑھی ہیں تقریباً ان کا استعمال اس میں ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ اصول سے متعلق جو باتیں، اچھا دیکھیں اس میں کہیں استحسان سے متعلق بات آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں سد ذریعہ سے ہیں، بس آپ ہوگا کہ ساری چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمَنْ، اور دوسری انسان عورت کے جسم کو دیکھ سکتی ہے اتنا کر رجلی من الرجلی، جتنا ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے اتنا ہی حصہ ایک مسلمان عورت دوسرے عورت کے جسم کو دیکھ سکتی ہے۔ یعنی ما بین السرۃ الی تحت الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک کے کا جو جسم ہوتا ہے یہ مرد کا جو ہے پردے میں شامل ہوتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر پورے جسم کو مرد ایک دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، وہ سے لے کر گھٹنا تک کا جو حصہ ہے اس حصے کو چھوڑ کر باقی مسلمان عورت کے جسم کے اتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے جتنا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک مرد دوسرے مرد کے حصے کو دیکھ سکتا ہے، گھٹنے تک کے حصے کو چھوڑ کر پورے بدن کو دیکھ سکتا ہے مرد ایک دوسرے مرد کے۔ تو اسی طریقے سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھوڑ کر پورے حصے کو عورت بھی دیکھ سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں کبھی میل چھوڑانے کے لیے وغیرہ، یا بوڑھی خواتین ہوتی ہیں اس صابن وغیرہ لگانے وانے کے لیے، تو نیچے کے حصے میں اگر وہ باندھ کے نہا رہی ہیں تو اوپر کے حصے میں لگانے کی گائش آ سکتی ہے۔ اس مسئلے کے کو دیکھتے ہوئے تنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہر گاؤں دیہات میں تقریباً ہوتا ہے کہ خواتین نہاتی بہاتی تو پیٹھ میں میل وغیرہ صاف کرانے کے لیے، سر دھلانے کے لیے دوسری خواتین سے مدد لیتی ہیں، تو ناف سے گھٹنے تک کا حصہ اگر چھپا ہوا ہے تو باقی حصے میں مدد کر لینے سے یا تیل وغیرہ کی مالش کرانے سے یا سردی زکام ہو گیا ہو تو سکائی کروانے کے لیے اس میں حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وکیلا، اور ایک قول ہے کر رجلی لمحرمہ، کہ ایک عورت دوسرے عورت کے اتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے صرف جتنا ایک مرد اپنے محرم کو دیکھ سکتا ہے، یعنی پیٹھ اور پیٹ کا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب نکلا ہے نا؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ محرم خواتین کے صرف مواضع زینت کو آدمی دیکھ سکتا ہے، اور مواضع زینت میں آیا تھا کہ ہاتھ شامل ہے، چہرہ شامل ہے، بازو شامل ہے، اور یہ کیا نام ہے، یہ پنڈلی شامل ہے، سر شامل ہے۔ تو جو حصہ مرد دیکھ سکتا ہے اپنی محرم خواتین کے اتنے ہی حصے کو دیکھ سکتی ہے، گویا کہ اس میں سختی زیادہ ہے۔
دوسرے قول میں کہتے ہیں والاول اصح سراج الوہاج، سراج الوہاج والے نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، یعنی عورت ایک دوسرے عورت کے اتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے جتنے کو مرد ایک دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، نہ کہ للرجل لمحرمہ، یہ جو ہے قول ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَنَظْرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ، اور اسی طریقے سے عورت بھی کسی مرد کے جسم کو دیکھ سکتی ہے اتنا حصہ کا نظر الرجل للرجل، جتنا ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے جتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے اتنے حصے کو عورت بھی دیکھ سکتی ہے۔ غیر محرم عورت مرد کے پورے جسم کو دیکھ سکتی ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک کو ہٹا کر اس کے پیٹھ کو، پیٹ کو، اور ناف کو، سر کو، بال کو، چہرے کو، ہاتھ کو، باڈی کو، سمجھ رہے ہیں، سکس پیک کو، ایٹ پیک کو سب دیکھ سکتے ہیں وہ کَنَظْرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ان امنت شہوتہا، اگر اپنی شہوت سے وہ مامون ہو تو، اور اگر دیکھ کے کچھ اور طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کہ ارے تو سلمان خان لگ رہا ہے بھائی لڑکا دیکھنے میں، یہ لڑکا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو پھر اگر یہ سب معاملات ہے فَلَوْ لَمْ تَأْمَنْ، اگر وہ مامون نہ ہو، او خافت، یا اندیشہ ہو کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، او شکت، یا دل میں شک بھی پیدا ہو کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، حربا، تو پھر اس آدمی کو مطلقاً دیکھنا حرام ہوگا، استحساناً، استحساناً، سمجھ رہے ہیں، استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا جائز نہیں ہوگا، گو کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھ سکتی ہے۔ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شک کی وجہ سے یا اندیشے کی وجہ سے یقین کو زائل نہیں کیا جا سکتا ہے، الیقین لا یزول بالشک پر اگر آپ اس کو قیاس کریں تو قیاس کا تقاضا ہے کہ دیکھ سکتی جب تک کہ قوی امکان نہ ہو جائے، غالب گمان نہ ہو جائے گرفتار ہونے کا، یا یقین کے برابر دوسرے یقین نہ قائم ہو جائے۔ لیکن استحسان یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر فتنے کو فروغ کرنے کے لیے اور فتنے کو دور کرنے کے لیے استحسان اس کی اجازت ہوگی۔ کر استحسان کر رجلی هو الصحیح فی الفصلین، دونوں میں یہی حکم ہے جی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو عورت کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کے صرف چہرے کو یا ہاتھ کے ہتھیلیوں کو دیکھ سکتا ہے، صرف اتنے حصے کو دیکھنے کی اجازت ہے، یہ بھی پہلے زمانے میں تھی، آج کے زمانے میں مطلقاً نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن محترمہ جو ہیں وہ مرد کے پورے عضو کو دیکھ سکتی ہیں سوائے گھٹنے سے ناف کو، اس حصے کے علاوہ